السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتلایا کہ شیطان نے کیسے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ کیا۔ اب اس سے آگے ابلیس نے کہا، اے پروردگار، مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھ کو مہلت دیے دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، اب میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ میں ان کے بہکانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھوں گا۔ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں مکر کا جال پھیلاؤں گا اور ان کو سبز باغ دکھا دکھا کر اپنے ڈھب میں لاؤں گا، اور جہاں تک میرا زور چلے گا سوائے تیرے خاص بندوں کے سب کو تیری نافرمانی اور ناشکری پر آمادہ کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مردود، یہاں سے نکل جا اور جو تیرا جی چاہے کر، مگر یہ یاد رکھ کہ میرے اچھے بندے تیرے بہکانے میں ہرگز نہ آئیں گے۔ تو اپنے منہ کی کھائے گا، میں بھی اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تجھ کو اور جو تیری اتباع کریں گے ان سب کو جہنم کی نظر کر دوں گا، تم سب کو دوزخ کا کندہ بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم کو شیطان کی عداوت دکھا دے۔ آدم اپنی آنکھوں سے شیطان کا بغض و حسد دیکھ لیں، اس کا مکر و فریب پہچان لے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ انسان کتنا کمزور ہے، کتنا جلد فندے میں پڑ جانے والا اور دھوکہ کھا جانے والا ہے، تاکہ یہ دیکھ اور سمجھ کر ہمیشہ اس کے دھوکے سے بچے، کبھی اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرے، صرف اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جس جگہ چاہو چین سے رہو، کھاؤ پیو، آرام و راحت اور مزے کے ساتھ زندگی گزارو۔ نہ تم کو وہاں کسی طرح کا خوف لاحق ہوگا، نہ تم کو کوئی غم پہنچے گا، نہ بھوکے ہوگے، نہ پیاسے ہوگے، نہ بیمار ہوگے، نہ مرو گے۔ مگر دیکھو، اس کو یاد رکھنا کہ جنت میں فلاں درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، ورنہ تمہارا انجام بہت خراب ہوگا، پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا اور تم نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ شیطان کے لیے اس سے اچھا کوئی موقع ہی نہ تھا، وہ تو اس کا منتظر ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس درخت کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا ہے، کھا لینا تو بڑی بات ہے، اب میں انہیں بہلا پھسلا کر اس کا پھل کھلا دوں تو مزہ آ جائے۔ آدم جب اس کا پھل کھائیں گے تو خوب لطف آئے گا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا، تو پھر ان کا ٹھکانہ کہاں بھٹکتے پھریں گے، جیسے میں بھٹک رہا ہوں۔ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے خلاف کر کے یہ چین نہیں پا سکتے، خوب سزا ملے گی، خوب نقصان اٹھائیں گے۔ جب آدم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوں گے اور ان پر اللہ کا عتاب نازل ہوگا تو کیسا میرا دل خوش ہوگا، میری مراد پوری ہوگی، میرا مقصد بر آئے گا، میرا بدلہ پورا پورا اتر جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ حضرت آدم کے پاس ایک خیر خواہ دوست کی صورت بن کر آیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تم کو تمہارے پروردگار نے فلاں درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت آدم نے کہا، ہاں۔ شیطان نے کہا، جانتے ہو کس لیے منع فرمایا ہے؟ اس لیے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتوں کی جنس سے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا، اسی وجہ سے منع فرما دیا کہ نہ یہ کھائیں گے نہ ہمیشہ کے لیے جنت کے مستحق ہوں گے۔ چونکہ میں تمہارا دوست اور سچا دوست ہوں، اس لیے مجھے تم پر افسوس آتا ہے کہ اگر تم اس درخت کا پھل نہ کھاؤ گے تو چند روز بعد جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ میں نے معتبر ذریعے سے یہ خبریں سنی ہے، مجھے اس قدر رنج ہوا کہ میں برداشت نہیں کر سکا، اور میرے دل نے کسی طرح گوارا نہ کیا کہ تم کو یہ اطلاع نہ دوں اور تم لا علمی میں مصیبت کا شکار ہو جاؤ۔ دوست کو چاہیے کہ دوستی کا حق ادا کرے، سو میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اس پھل کو کھا لو، ورنہ انجام وہی ہوگا جو میں بتلا چکا۔ مجھ پر اعتبار کر لو، میرا کہا مان لو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ حضرت آدم شیطان کی چکنی چپڑی محبت آمیز باتوں میں آ گئے، بھول گئے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، نہ یہ سمجھے کہ یہ ہم سے کسر نکال رہا ہے۔ اس کی محبت پر اعتبار کر کے اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اس کے فریب میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ ادھر پھل کھاتے ہی بدن کے تمام کپڑے گر گئے
اور وہ شرم کی وجہ سے گھبرا کر بحش کے یعنی جنت کے پتوں سے اپنا بدن ڈھانکنے لگے۔ اور ادھر اللہ کا عتاب نازل ہوا، فرمایا اے آدم کیا میں نے تم کو نہیں منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا؟ کیا میں نے تم سے نہیں بتلایا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کے مکر و فریب سے بچنا؟ اور تم سب کچھ بھول کر اس کے دھوکے میں آ گئے، میرے حکم کے خلاف کیا۔ اب تم سب اترو، اب زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وہیں جیو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے، اور ایک وقت مقررہ تک تم کو وہیں رہنا ہوگا۔ اب تم سب میں مخالفت کی بنیاد پڑ گئی، تم سب ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اے آدم تمہاری اولاد اگر شریعت پر عمل کرے گی، میرے حکموں پر چلے گی، میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے گی، ان کی پیروی کرے گی، تو پھر ان کو کوئی غم نہ ہوگا۔ اور جو شیطان کے پھندے میں پڑ جائے گا، شیطان کی اتباع کرے گا، میرے رسولوں اور میری آیتوں کو جھٹلائے گا، میری ہدایت پر عمل نہ کرے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ حضرت آدم اپنے پروردگار کی ناراضی سے بہت ڈرے اور بہت پریشان ہوئے، اور بھائی کیوں نہ پریشان ہوتے، کیوں نہ ڈرتے؟ اللہ کی ناراضی آسان بات ہے، اور پھر وہ اللہ کے برگزیدہ بندے سچے نبی، بھلا وہ کیوں نہ پریشان ہوتے؟ ان کے دل میں غرور تھوڑے تھا کہ اپنے فعل پر نادم نہ ہوتے، نادم ہوئے اور بہت نادم ہوئے، روئے اور بہت روئے، کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے پروردگار ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرما لی، ان کی خطا معاف کی اور ان سے خوشی و راضی ہوا۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ میرا داؤں بیکار گیا، آدم نے توبہ کر لی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، ان سے راضی ہو گیا، وہ میرے مکر و فریب سے بچ کر صحیح و سالم نکل گئے، تو وہ فرط غضب سے انگاروں پر لوٹنے لگا، حسد اور جلن سے ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا، کہنے لگا آدم ٹھہرو، تم اور تمہاری بیوی حوا میری زد سے بچ کر نکل گئے، تو خیر اب تمہاری اولاد سے سمجھوں گا، ان سے کسر نکالوں گا، ان کو گمراہ کر کے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑوں گا۔ میرا نام شیطان نہیں اگر ان کو نہ بہکاؤں، خوب گناہ پر آمادہ کروں گا، ایسے سبز باغ دکھاؤں گا کہ وہ میرے پھندے میں آئے بغیر نہ رہیں گے، میری اتباع کریں گے۔ شیطان یہ ارادہ کر کے موقع کا منتظر رہا۔ پیارے بچوں، آج کا واقعہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ اب اس ویڈیو سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے ملی۔ سب سے اہم بات تو یہ ملی کہ شیطان نے جیسے ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، پھسلایا، محبت آمیز باتیں کہہ کے ان کو جنت سے نکالا، اب بھی اس نے اس بات کا وعدہ کیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو اس بات کی مہلت دی ہے کہ دنیا میں آ کر وہ آدم کی اولاد کو یعنی ہم کو اور قیامت تک آنے والی انسانوں کو بہکائے گا۔ تو اب ہمیں چوکنا رہنا ہے اور ہمیں اس بات سے کی فکر میں رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں، ہم بھی اس کے دھوکے میں آ جائیں، اور پھر دنیا میں بھی ہم کو پریشانی اٹھانی پڑے اور آخرت میں بھی ہم کو پریشانی اٹھانی پڑے۔ اس لیے شیطان کی باتوں سے اور شیطان جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے ان سے ہم کو خاص طور پہ بچنا چاہیے، جیسے جھوٹ بولنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کی غیبت کرنا، گالی دینا، غلط چیزیں دیکھنا اور غلط باتیں کرنا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو غیر مناسب ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں، ایسا کوئی فعل نہ کریں جس سے ہم شیطان کے دوست بن جائیں، شیطان کے ہم نشیں بن جائیں اور اللہ رب العزت کے نافرمان بن جائیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اس بات کی فکر کریں، بلکہ اس کا اہتمام کریں کہ کبھی بھی ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور کبھی بھی ہم سے ایسا کوئی فعل نہ صادر ہو جس کے ذریعے سے شیطان راضی ہو جاوے، شیطان خوش ہو جاوے اور اس کو وہ موقع مل جائے جو اس نے اللہ کے سامنے جس کا وعدہ کیا تھا کہ میں آدم کے بچوں کو اور ان کی اولادوں کو بہکاؤں گا۔
اس لیے ہم کو بہت محتاط رہ کے اور خاص طور پہ اللہ رب العزت سے پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم کو شیطان کے داؤں پیچ سے اور ان کے بہکاوے سے اس کے بہکاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ رب العزت ہم کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ بچوں، آج ہم اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔